وآخر دعواهم أن الحمد لله رب العالمين۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے اور قرآن مجید نے اس بات کی خود وضاحت کی ہے کہ اگر حدیث کو قبول کر لیا جائے، اس کی اتباع کر لی جائے، اس کی اطاعت کر لی جائے تو انسان کو کون کون سے ثمرات ملتے ہیں؟ سب سے پہلا فائدہ یہ ہے انسان اللہ رب العزت کا محبوب بن جاتا ہے اور اللہ رب العزت اس کے سارے گناہوں کو معاف کر دیتے ہیں۔ قل ان کنتم تحبون اللہ فاتبعونی یحببکم اللہ ویغفر لکم ذنوبکم۔ میرے پیارے محبوب، اپنی زبان مقدس سے آپ خود بیان کر دیجئے، لوگو اگر تم میری اطاعت کرو گے تو تمہیں اللہ اپنا محبوب بنا لے گا۔ کیسا محبوب بنائے گا؟ تمہاری زندگی کو پاکیزہ کر دے گا، کوئی گناہ نہیں بچے گا، اللہ سارے گناہ معاف کر دے گا۔ حدیث کی پیروی اور اس کی اتباع، اس کے مطابق زندگی گزارنے سے کیا فائدہ ہوگا؟ رحمتوں کا نزول ہوتا ہے۔ وَأَطِيعُوا اللَّهَ وَالرَّسُولَ لَعَلَّكُمْ تُرْحَمُونَ۔ اطاعت تم اللہ اور اس کے رسول کی کرو، اللہ تم پہ رحمت نازل کر دے۔ رحمتیں اس کو میسر آتی ہیں جو اللہ کے رسول کی اطاعت کرتا ہے۔ من يطع الرسول فقد اطاع اللہ۔ جس نے اللہ کے رسول کی اطاعت کی اس نے حقیقت میں کس کی اطاعت کی؟ اللہ کی اطاعت کی۔ چوتھا فائدہ، جو انسان حدیث کی پیروی کرتا ہے، اتباع کرتا ہے، اطاعت کرتا ہے، اس کی زندگی کے ہر کام کو اللہ حسن انجام سے نواز دیتے ہیں۔ یا ایھا الذین آمنوا اطیعوا اللہ واطیعوا الرسول واولی الامر منکم فإن تنازعتم في شيء فردوه إلى الله والرسول إن كنتم تؤمنون بالله واليوم الآخر ذلك خير وأحسن تأويلا۔ اللہ کی اطاعت کرو، اس کے رسول کی اطاعت کرو، اپنے ذمہ داروں کی اطاعت کرو۔ جب زندگی میں کوئی جھگڑا ہو جائے تو فوراً اللہ اور اس کے رسول کی طرف اس جھگڑے کو پھیر دو۔ جو قرآن کہے گا، جو حدیث کہے گی، اس کو مانو۔ اگر تمہاری زندگی ایسی بن جائے تمہارا ہر کام ہی اس کا انجام اچھا ہوگا۔ حدیث سے محبت ہوگی، اتباع ہوگی، اطاعت ہوگی، حدیث کی پیروی ہوگی تو یاد رکھنا آج چہرے کو خوبصورت کرنے کے لیے بہت کچھ لوشن استعمال کیے جاتے ہیں، نہ جانے کیا کچھ، لیکن قیامت کو چہرے سیاہ بھی ہوں گے، سفید بھی ہوں گے۔ یوم تبیض وجوہ وتسود وجوہ، جس دن چہرے سیاہ ہوں گے اور سفید ہوں گے۔ کن کے چہرے سفید ہوں گے؟ نضر اللہ امرأ سمع مقالتی، دوسری روایت میں آتا ہے سمع منا حدیثا، تیسری روایت میں آتا ہے سمع منا شیئا۔ جس شخص نے ایک حدیث سنی، ایک بات سنی، اللہ کے رسول کی سنی، یاد کی، پھر اس کو صحیح صحیح آگے پہنچایا، جس دن لوگوں کے چہرے سیاہ ہو رہے ہوں گے، قیامت کے دن اس کا چہرہ چمک رہا ہوگا۔ کس وجہ سے؟ اس حدیث سے محبت۔ حدیث کی پیروی کرنے والا قیامت کے دن کہاں ہوگا؟ وَمَن يُطِعِ اللَّهَ وَالرَّسُولَ
فأولئك مع الذين أنعم الله عليهم من النبيين والصديقين والشهداء والصالحين وحسن أولئك رفيقا. جو اللہ کے رسول کی اطاعت کرتا ہے، حدیث کو مانتا ہے، اس کی اتباع کرتا ہے، قیامت کے دن نبیوں کی صفوں میں ہوگا، صدیقین کی صفوں میں ہوگا، شہداء کی صفوں میں ہوگا، صالحین کی صفوں میں ہوگا. بھلا اس سے بڑی بھی پیاری کوئی رفاقت دنیا میں ہے؟ اور یہ دنیا کی بھی نہیں، آخرت کی رفاقت. آخری بات، حدیث کو جو مانتا ہے وہ ہمیشہ ہمیشہ جنت میں جائے گا. ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. جو اللہ اور اس کے رسول کی اطاعت کرتا ہے وہ سب سے بڑی کامیابی حاصل کر لیتا ہے. اور دوسری جگہ فرمایا يدخله جنات تجري من تحتها الأنهار. اللہ تعالیٰ ایسی جنتوں میں داخل کریں گے جس کے نیچے نہریں جاری ہوں گی. اللہ کی رسول کا فرمان ہے جب جنتی جنت میں جارے ہوں گے، آخری جنتی جو جنت میں جانے لگے گا وہ پل صراط سے گزر رہا ہوگا. یقوم مرہ ویقعد مرہ ویکبو مرہ، کبھی گرے گا، کبھی بیٹھے گا، کبھی کھڑا ہوگا. اللہ اس کو پل صراط سے کامیابی سے گزار دیں گے. پیچھے مڑ کے دیکھے گا، کہے گا الحمدللہ الذی نجانی منک، اللہ تیری تعریف جس نے جہنم سے مجھے آزاد کیا. پھر کہے گا اے اللہ سامنے درخت کی چھائیں بہت اچھی ہیں، مجھے وہاں تک پہنچا دیجئے. اللہ فرمائیں گے بندے مومن، او میرے بندے کچھ اور تو نہیں مانگو گے؟ اللہ نہیں، کچھ اور نہیں مانگوں گا. وہاں اللہ پہنچائیں گے. پھر کہے گا اے اللہ وہ سامنا درخت تو اس سے بھی اچھا ہے، مجھے وہاں تک پہنچا دیجئے. اللہ فرمائیں گے یا ابن آدم ما اغدرک، بڑے فراڈیے ہو، ابھی تو وعدہ کیا کہ کچھ اور نہیں مانگوں گا، کچھ اور مانگ لیا، چلو وہاں چلے جاؤ. پھر وہاں جا کے کہے گا یا اللہ مجھے اب جنت بھی تو بھیج دے، تیرے نزدیک تو مشکل کوئی نہیں ہے. اللہ فرمائیں گے جاؤ جنت میں چلے جاؤ. اور جائے گا فَيُخَيَّرُ إِلَيْهِ أَنَّهَا مَلْأَى، جنت کے قریب پہنچے گا، ایسے محسوس ہوگا جیسے جنت بھری ہوئی ہے. واپس آئے گا، آ کے کہے گا یا رب اتضحک بی وانت رب العالمین، اللہ مجھ سے مذاق کر رہے ہیں، جنت تو بھری ہوئی ہے، میں کہاں جاؤں؟ اللہ کے رسول یہ بات بیان کرتے وقت مسکرا دیے. اللہ رب العزت بھی اس وقت مسکرائیں گے اور فرمائیں گے میرے بندے کیا کہہ رہے ہو؟ ان لک الدنیا ومثلها 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 وعشرة امثالها، تم کہتے ہو جنت بھری ہوئی ہے، جتنی دنیا تھی تم دنیا سے آئے ہو، ایک نہیں، دو تین چار پانچ نہیں، 10 دنیا جتنی ہوں میں اتنی جنت تجھے الاٹ کرتا ہوں. وہ کہے گا رضیت یا رب، اے اللہ میں راضی ہو گیا.